اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر مکہ کو امان دینے والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جس نے میرا دین اختیار کر کے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے، تو چاہے تو اسے توبہ کی توفیق دے۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد یعنی اسماعیل کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس نماز قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کے دل تو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کے لیے کچھ پھل دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے رب، جو کچھ ہم چھپاتے اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں بے شک تو سب جانتا ہے، اور اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ ابراہیم نے دعا کی کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب، مجھے اور میری کچھ اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، جس دن حساب قائم ہوگا مجھے اور میرے والدین کو اور سب مسلمانوں کو بخش دینا۔